نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے پروگرام کے اندر آپ کے سامنے شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت، اس کے اندر عبادت کرنے کا درجہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شعبان المعظم 15 شعبان المعظم کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چند گزارشات کی گئی تھی۔ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے 15 شعبان المعظم کی رات جو ہے وہ ہمیں کون سی عبادات کرنی چاہیے، اس کا ذکر آج ہم کریں گے۔ بہت ہی آج کا پروگرام بڑا خاص ہے، اس کو ضرور آخر تک دیکھیے گا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، 15 شعبان المعظم، اس میں اس رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا گیا کہ ہر رات جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پہلے آسمان پر، یعنی آسمان دنیا پہلے آسمان پر آتی ہے اور صدا لگاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے۔ ہر رات جو ہے رات کے پچھلے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آوازیں لگاتی ہے، لیکن فرمایا کہ جیسے 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے تو مغرب کی اذان کے ساتھ ہی، یعنی رات شروع ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا پر آ کر بندوں کو پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ بزرگان دین کے عمل سے کچھ چیزیں ایسی ثابت ہیں کہ جن کو کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جیسے وقت مغرب ہو جائے تو مغرب کی نماز کے بعد جو ہے شعبان المعظم یعنی 15 شعبان المعظم کی شب کے 6 خصوصی نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو 14 اور 15 شعبان المعظم کا روزہ بھی ضرور رکھ لیں۔ اچھا، اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ شعبان المعظم کے 15 شعبان المعظم کی شب جو ہے وقت مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ گھر کے اندر ہیں، خواتین ہیں تو آپ اس کو سماعت کر لیں، آپ مرد ہیں آپ کوشش کریں کہ مسجد کے اندر جائیں اور وہاں پر جو اجتماعی عبادت کا سلسلہ ہو رہا ہو اس کے اندر شریک ہوں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ ذرا سماعت فرما لیں۔ آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 نوافل پڑھے جائیں گے، 2 کر کے پڑھے جائیں گے۔ پہلے 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین شریف جو ہے اس کی تلاوت کریں، اور کوشش کر کے سورۃ الاخلاص کو بھی 21 مرتبہ ساتھ میں پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھیں اور 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر جو ہے سورہ یاسین شریف پڑھیں اور کوشش کر کے سورۃ الاخلاص بھی جو ہے اس کو بھی 21 مرتبہ ساتھ میں پڑھ لیں۔ پھر تیسری مرتبہ جو ہے آپ تیسری مرتبہ کھڑے ہوں گے اور پھر 2 نفل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ سورہ یاسین شریف جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور آخر میں کوشش کر کے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد جو اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ تو خصوصی نفل ہیں 15 شعبان المعظم کی شب جو ہے وقت مغرب اور عشاء کے درمیان۔ اب اگر عشاء ہو گئی ہے تو اب یہ نفل جو ہے، اب یہ والے جو خصوصی نفل ہیں ان کا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے۔ اب وقت عشاء ہوگا، کوشش کریں آپ نے عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نماز عشاء جماعت کے ساتھ مرد حضرات کے لیے، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد پھر جو ہے اگر آپ کے علاقے میں مسجد میں ہیں تو اگر وہاں پہ کوئی محفل کا سلسلہ ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر شریک ہوں، درس کا سلسلہ ہو، تبلیغ کا سلسلہ ہو، واعظ کا سلسلہ ہو تو اس کے اندر آپ ضرور شرکت کریں، اور اس کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ آپ جو ہے اپنی انفرادی عبادت اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ انفرادی عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اکیلے آپ نے کرنی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو اجتماعی طور پر ہوئی، یعنی نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، یہ اجتماعی عبادت کی آپ نے۔ اکثر مساجد کے اندر صلاۃ التسبیح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، وہ اجتماعی عبادت ہو گئی۔ اب کوشش کر کے انفرادی عبادت کا خصوصی اہتمام کریں، یعنی نوافل پڑھیں۔ سب سے اہم چیز جو ہے میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت اور بہترین آپ کو
ایک جو ہے ایک اب طریقہ ہے کہ بتا رہا ہوں کہ ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، اس فارمولے پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اکثر دوست پوچھتے ہیں اس میں کون سے نوافل پڑھنے چاہیے، کس طریقے سے پڑھنے چاہیے، کتنی تعداد میں پڑھنے چاہیے، اس کے اندر کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، میں ایک بہت ہی بہترین فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس پہ غور کرنا۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ مبارکہ پوری ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اس کو 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو ایک قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے پر آپ کو ایک قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ اب آپ کتنے جو ہے وہ زیادہ ثواب ایک رکعت کے اندر پانا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں 3 قرآن پاک کے برابر ثواب ایک رکعت کے اندر پاؤں، تو آپ الحمد شریف یعنی سورۃ الفاتحہ وللضالین آمین تک پڑھنے کے بعد آپ 9 دفعہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیں تو آپ نے ایک رکعت کے اندر 9 قرآن پاک پڑھنے کے برابر جو ہے وہ ثواب حاصل کر لیا۔ پھر دوسری رکعت پڑھیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں تو آپ نے جو ہے وہ جناب 18 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ سورہ یاسین شریف آپ کو یاد ہے، فرمایا گیا کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ ایک رکعت 2 رکعت نفل پڑھیں، ایک رکعت کے سورہ یاسین شریف پڑھیں، دوسری رکعت میں پھر سورہ یاسین شریف پڑھیں، تو آپ نے جناب 2 رکعت کے اندر جو ہے وہ 20 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر آپ نے ثواب حاصل کر لیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھ کے آپ خود جو ہے فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کتنے نوافل پڑھنے ہیں، کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں اور کہاں تک آپ نے ان کو لے کر جانا ہے۔ اس لیے صلاۃ تسبیح جو ہے یہ خصوصی اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو تو ضرور پڑھیں، اور اس کے ساتھ جب آپ نفل پڑھیں تو اس کا میں نے فارمولہ بتا دیا آپ کو، آپ اس فارمولے کے اوپر عمل کریں اور اپنے نوافل کی تعداد کو بڑھاتے جائیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں۔ لیکن ایک بات آخر میں ضرور عرض کروں گا، اکثر دوستوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن جب صبح نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں یا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے جس کے اوپر اکثر دوست جو ہے وہ غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے یہ فرمایا کہ روایت ہے بزرگان دین نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر صبح نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک بندے نے عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھی اور ساری رات نفل بھی پڑھتا رہا، لیکن صبح نماز فجر جو ہے وہ پڑھے بغیر یا جماعت سے پڑھے بغیر وہ سو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی ساری رات کی محنت کو اس نے ضائع کر دیا ہے۔ جو فرض چیز تھی، جو فرض تھا، اس فرض اور واجب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز فجر پڑھنا یہ فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اس نے جناب فرض کو بھی چھوڑ دیا، واجب کو بھی چھوڑ دیا اور ساری رات نفلی عبادت میں لگا رہا اور فرض ادا کیے بغیر سو گیا، تو سمجھو کہ اس نے ساری محنت اپنی ضائع کر دی۔ لہذا میرے جتنے بھی بھائی، میرے بزرگ جو ہے میری اس پروگرام کو، ویڈیو کو سن رہے ہیں، یہ میرا پیغام آپ کے لیے ہے، اور اس میرے پیغام کو آگے اپنے دوستوں تک بھی آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ خدا را جو آپ ساری رات عبادت کریں گے، اس محنت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس محنت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، اسی طرح نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سونے کے لیے جانا ہے، ورنہ جو ہے میرا جہاں تک میرا گمان ہے کہ آپ جو ہے پھر پوری عبادت کر کے بھی جو ہے آپ محروم رہ جائیں گے عبادت کے ثواب سے، کیونکہ آپ نے فرض کو چھوڑ دیا۔ تو اکثر دوستوں کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تو اس میں کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں، اور جو آپ کا دوست، آپ کا پیارا اس غلطی کا شکار ہے اس کو بھی بتائیں۔ خواتین کے لیے بھی یہ چیز ہے، خواتین بھی جو ہے وہ بھی جب اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں تو ساری رات عبادت کریں، روزہ رکھیں، سحری کریں، اور پھر جیسے اذانیں ہو جائیں تو پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوئیں،
اگر ساری رات عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھے بغیر سو گئی ہیں تو پھر سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو اس کا خصوصی آپ نے اہتمام کرنا ہے, اس کا خصوصی خیال رکھنا ہے. خصوصی کیا مطلب بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے اس چیز کا. اسی کے اوپر ہی آپ کی پوری رات کی عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار ہے میرے بھائی. اگر اس چیز کو چھوڑ دو گے تو آپ محروم رہے, اندیشہ ہے آپ کی محرومی کا کہ آپ محروم ہو جائیں گے ساری رات کی عبادت کے ثواب سے, اگر آپ نے اس چیز کے اوپر توجہ نہ کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.